الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا اخلاص و ہمت خلاصہ تصوف ہے، ان دونوں میں بھی اصل چیز ہمت ہے، کیونکہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہوگی، اور ہمت کا معین استعدار ہے، اور استعدار کی صورتیں مختلف ہے. جو صورت بھی شخص تجویز کر دے اس پر عمل کرے. مثلا ہر کوتاہی پر 10 رکعت کم و بیش نفل بطور جرمانہ ادا کرنا، کہ جب دوسرا موقع کوتاہی کا پیش تو جرمانے کے خوف سے استعدار کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور جب استعدار ہو جائے فوراً ہمت سے کام لے اور تقاضۂ نفس کو مغلوب کر لے. اگر استعدار و ہمت سے کام لے گا تو انشاءاللہ کوتاہیوں سے محفوظ رہے گا، اور رفتہ رفتہ اصلاح ہو جائے گی. اور ہر روز مطالعہ نصرت البسادین سے بھی قوت استعداد ہمت کو پہنچتی ہے. جو گر حضرت نے فرمایا استعدار و ہمت کا سراسر نقطۂ اثر ہے اصلاح امت کا. فرمایا کہ دیکھو دونوں چیزیں ہیں، ایک اخلاص ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کو صاف کرنے والی بات ہے، اور دوسرا جو ہے نا ہمت ہے، یعنی انسان جو ہے نا وہ جو کرے اس میں کمی نہ کرے. اب ایک انسان ہے، اس کو سیڑھیوں پہ چڑھنا ہے، وہ کہتے جی میں تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نہیں کر سکتا تو نہیں کرے گا وہ، ٹھیک ہے نا. اب دونوں باتیں ہیں کہ اخلاص بھی ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ساتھ ہمت بھی ہو، دونوں چیزوں کو جمع کرنا پڑے گا. تو اب یہ بات ہے کہ اخلاص پیدا کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ہمت کی ضرورت ہوگی. مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کو ویسے مفت میں اخلاص مل جائے گا، اس کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہمت سے ہی انسان اخلاص پیدا کر سکتا ہے. اور وہ یہی بات ہے کہ وہ صرف قلبی ہمت ہے، اور اس میں جوارح کی بھی ہمت ہے، باقی چیزوں میں اخلاص میں قلبی ہمت ہے. مثلا اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے قلب کو یکسو کر لے اللہ کی طرف کر کے، ادھر ادھر نہ ہونے دے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، نہ آہ چاہتا ہوں نہ واہ چاہتا ہوں، خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں. یہ اس میں ذرا آپ غور فرمائیں، اس میں جو آخری مصرع ہے نا، دوسرا مصرع ہے، بہت اہم ہے، اور اس کو سمجھنے کی بھی بہت ضرورت. خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں. بعض لوگ دنیا کے لیے تو خدا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے دنیا کے لیے کیسے خدا چاہتے ہیں؟ میں نماز پڑھوں تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے، میں نماز پڑھوں تاکہ جو ہے مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ بات خدا کے لیے تو خدا چاہنا نہیں ہوا، یہ تو دنیا کے لیے چاہنا ہوا. تو میں نہ چاہتا ہوں نہ وہاں چاہتا ہوں، نہ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تکلیف میں ہو، اور نہ جو ہے نا میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میری تعریفیں کریں، نہ تعریف میری ضرورت، نہ جو ہے نا آہ فغاں میری ضرورت. میں تو صرف ایک ہی چیز چاہتا ہوں کہ خدا مجھے مل جائے، اور میں یہ بھی خدا کے لیے چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ میں دنیا کے لیے چاہتا ہوں. کیونکہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ خدا مجھے مل جائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ میری دنیا کے کام کرے. کرتے ہیں نا لوگ دنیا کے کام کرے، تو خدا کے لیے تو خدا چاہنا نہ ہوا نا، دنیا کے لیے خدا کا چاہنا ہوا. تو یہ والی بات ہے کہ اس میں دونوں چیزیں، اخلاص کے لیے بھی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اخلاص کے لیے جس ہمت کی ضرورت ہے وہ قلبی ہمت ہے، اور جو اس کے لیے جو مطلب یہ جو باقی کاموں کے لیے ہے وہ جوارے کی ہمت بھی اس میں چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ آپ ہاتھ بھی ہلائیں گے، پیر بھی ہلائیں گے، ذہن پر بھی مطلب بوجھ ڈالیں گے، اور بہت ساری چیز آنکھوں کو بھی استعمال کریں گے، اور اپنے کانوں کو بھی استعمال کریں گے. یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ موجود ہوں گی، تب جو ہے نا وہ کام. تو فرمائے اس کے لیے ہمت کا جو معین ہے وہ استعدار ہے. آپ کو یاد ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کو ایگزام دینا ہے. اب ایگزام دینا ہے، اب اس صورت میں وہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے نا. تو کیسے پڑھے گا؟ پڑھنے میں ہمت اختیار کرنی چاہیے. تو کیسے پڑھے گا؟ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر میں پڑھوں گا نہیں تو فیل ہو جاؤں گا. اور یہ تو میں نے ایک وقت گزر رہا ہے، ایک لمحہ گزر رہا ہے. دیکھیں میں نے اس لمحے جو کچھ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے اتنا نقصان ہو گیا. میں اخبار وغیرہ لوگ دیکھتے نا، تو اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں، جو اچھے اسٹوڈنٹ، وہ چلتے چلتے بعد جب اخبار کی نظر پڑ جاتی ہے تو پڑھ لیتے ہیں، 5-6 منٹ لگ جاتے، پھر بڑا افسوس کرتے ہوئی میں نے کیوں اس میں وقت لگا دیا. یہ تو ہے کہ نا میں نے اپنا کبھی جاتے جاتے کسی کے ساتھ گپ شپ شروع ہو جاتی ہے تو اس میں 10-15 منٹ لگ جاتے، پھر کہتے ہیں میں نے ایسے کیوں کیا. کیونکہ ان کا استعدار ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو میرا وقت جا رہا ہے، میرا وقت ضائع ہوگا. تو اس صورت میں تو اس کا مطلب استعدار کیا چیز ہے؟
استحضار یہ عربی کا لفظ ہے، مطلب استفعال کا کیا ہے، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں ایک حاضر یعنی زبردستی کسی چیز کو میں حاضر کروں ذہن میں، زبردستی اپنی ہمت سے اپنی کوشش سے میں اپنی ایک چیز کو ذہن میں حاضر رکھوں. اس کے لیے بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی چیز گرا وغیرہ لگا دیتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہم سے جھوٹ نہیں چوٹتا، جھوٹ بول لیتے ہیں بات چیز میں، تو ان کو کہتا ہے بھائی کوئی ایسی نشانی رکھ لو کہ اس سے کم از کم آپ کو وعدہ یاد آ جائے کہ میں نے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کیا. ہاں تو کوئی چیز سامنے آ جائے تو ٹھیک ہے، آپ کو وعدہ یاد آ گیا تو آئندہ نہیں کریں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. یا پھر کبھی یہ بات ہوتی ہے کہ جرمانہ، کیونکہ ایک ہوتا ہے مشارفہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک عہد کر لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، یہ مشارفہ. پھر آپ خود اس کا جائزہ لیں کہ میں نے آیا اس طریقے سے کیا نہیں کیا جو میں نے خود سوچا تھا کرنے کا، وہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کو کہتے ہیں محاسبہ. اور پھر اگر نہیں کیا تو پھر اب کیا کرنا ہے، اس پہ جرمانے لگانا، اس کو کہتے ہیں معاقبہ. یعنی آپ اس کا تعاقب کرتے ہیں کہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اس طرح کرو، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں اسی مقصد کے لیے کہ آپ کو الرٹ رکھیں. اس کا جو ہے نا میرے خیال میں ہمیں دو چیزوں میں اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، دو چیزوں میں. ایک احرام کی حالت میں ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے اس قسم کی چیز، اور ایک اعتکاف کی صورت میں ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے. احرام میں غلطی سے بھی اگر آپ کا یعنی آپ سے کوئی ایسا عمل ہوا جس پہ دم آتا ہے تو دم آ جائے گا. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں کہ غلطی سے ہوا، کوئی ایکسکیوز نہیں. اگر غلطی سے بھی آپ کو خوشبو پہ پیر آ جائے، چاہے کسی اور کی غلطی کیوں نہ ہو، آ گیا تو آپ کو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے دوسروں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اب مثال کے طور پر دوسروں کی غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ نہیں مریں گے. اگر خطرناک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا اس صورت میں بچ جائیں گے آپ؟ وہ جی مجھ سے تو یہ تو دوسرے کی غلطی تھی، میری غلطی تو نہیں تھی، کیا میں غلطی سے سڑک پہ آ گیا تھا تو کیا نقصان نہیں ہوگا؟ نقصان تو ہو جائے گا نا. بالکل یہی چیز ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ بھائی میں اگر الرٹ نہیں رہوں گا تو کسی اور کی غلطی مجھے الرٹ ہو سکتی ہے، یعنی جس کو ہم اوور الرٹ کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ یعنی وہ الرٹ رکھنا کہ کسی طریقے سے بھی آپ سے وہ غلطی نہ ہونے پائے. تو ایک ٹریننگ حرام میں دی جاتی ہے، دوسری ٹریننگ اعتکاف میں دی جاتی ہے. اعتکاف میں بھی اگر غلطی سے اب مسجد سے باہر نکل گیا مسجد کو دوسرے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کئی لوگوں کا ٹوٹ جاتا ہے، کئی لوگ کا، اور پہلے دن تو بہت سارے لوگوں کا ٹوٹتا ہے. پہلے دن میں یہ ہوتا ہے نا کہ چونکہ پتہ نہیں ہوتا ہدایات وغیرہ صحیح پوری تو سمجھ نہیں آئی ہوتی. اب اس طرح ہوتا ہے کلی کا لوگوں کو عموماً عادت ہوتی ہے کلی کرنے. تو اب یہ کہ وہ جیسے ہی مطلب روزہ افطار کر لیتے ہیں کلی کے لیے اچانک باہر نکل جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں نے تو نہیں نکلنا، بس وہ کلی سے ان کا روزہ ٹوٹ جائے، وہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. روزے نہیں ٹوٹ رہے بولے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ دو چیزوں میں ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے اوور الرٹ ہونے کی، کہ تاکہ ہم سے وہ چیز رہ نہ جائے. ابھی ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے تو وہ یہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مطلب یہ تو مطلب مجھ سے معمولات کے اوپر پابندی ہے، اس قسم مطلب مشکل ہے. تو میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا دیکھو یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی کہہ دے کہ میں زندہ تو رہنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، یہ بڑا مشکل یہ ہے کہ مجھ میں کہنا پڑتا ہے، مطلب مجھے کہنا پڑے گا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے. باقی بہت مشکل کام ہے، تو زندہ رہنا بہت مشکل کام ہے. اب اگر کسی کو زندہ رہنا ہے تو کہنا تو پڑے گا، تو کہنا تو پڑے گا، تو کہنا تو پڑے گا. اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی اس کے جو لوازمات ہے اس کو نکلنے پڑیں گے، چاہے ہم اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن جو لوازمات ہے وہ لوازمات پورے کرنے پڑیں گے. وہ لوازمات پورے کرنے، تو وہ لوازمات کیا ہیں؟ وہ لوازمات یہی ہے کہ جو معمولات ہے اور جو رابطہ ہے، دو چیزیں اس میں بہت ضروری ہیں. معمولات کا جو ہے نا یعنی وہ کرنا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ رابطہ رکھنا. ان دو چیزوں کا جو ہے نا وہ زیادہ ضرورت ہے. بغیر اس کے تو انسان ترقی کر ہی نہیں سکتا،
بغیر اس کے ترقی کا تصور کرنا یہ ایسا ہے جیسا کہ مطلب بغیر کھانے کے آدمی زندہ رہنے کی نیت کر لے. تو میں نے کھانا نہیں ہے لیکن میں نے زندہ رہنا، تو اس کا مطلب اس میں نہیں زندہ رہنا. ہمارے پشتوں میں گربت پشت کے ضرورت بڑے ہارش قسم کے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ وہ اس میں مفہوم بہت ہی نیکڈ ہوتا ہے، ہر ایک کو نظر آ جاتی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. تو کہتے ننگی گئی حجرے میں اور کہا اے اللہ میری عزت رکھو. ننگی گئی حجرے میں اور اس نے کہا اللہ میری عزت رکھو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچی کے اس نے تو خود جو کرنا تھا وہ تو کر لیا، اب کیسے مطلب اس کی عزت رہے گی؟ ٹھیک ہے نا. تو یہی بات ہوتی ہے کہ اگر ایک انسان نہیں مطلب جو لوازمات ہے وہ پورے کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا مقصود حاصل نہیں ہوگا. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ اس کا استعداد رکھنا ہے. استعداد، اور استعداد کے لیے دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ کوئی چیز انسان اپنے لیے ایسا سمبولک بنا دے جس کے ساتھ اس کو وہ یاد آ جائے، اور دوسری صورت یہ کہ جب اس سے غلطی ہو جائے تو جرمانہ. الحمدللہ ہمارے بعض ساتھیوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوا. ان سے بعض نمازیں رہ جاتی تھی، فجر کی یا ادھر ادھر کی، تو مجھے کہا تو میں نے کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک روزہ رکھنا ہے اگر رہ جائے. ہاں، اور وطر اگر صرف رہ جائے، بعض لوگوں سے صرف وطر رہ جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں بس وطر بعد میں پڑھ لیں گے اور پھر وہ رہ جاتے ہیں. تو وطر رہنے سے آپ نے جو ہے نا مطلب وہ نہیں، دو روزے رکھنے ہیں، فرض نماز کے چھوڑنے پر اور وطر کے چھوڑنے پر ایک روزہ رکھنا ہے. ماشاءاللہ بہت جلدی اسلام ہو جائے، خود بخود ٹھیک ہو جائے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست مطلب کراسویل ہوتے ہیں، یہ خود اپنے آنکھوں دیکھا حال ہے، کسی اور سے پوچھنے والی بات اس میں کوئی نہیں. ہم پتہ نہیں کون سی جماعت میں تھے، 5ویں جماعت میں تھے، 6ویں جماعت میں تھے، سب یاد نہیں. دلچسپ کا لفظ جو ہے نا اس کی زبان کو نہیں آتا، اس کی زبان سے نکلتا دلچسپ. تو استاد نے اسے کہا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا دلچسپ. اس نے کہا بھائی کیا ہے بتاؤ، غور سے دیکھو. کہتے دلچسپ. پھر اس نے کہا بتاؤ دلچسپ. جتنی بار مجھ سے کہا اس کے منہ سے دلچسپ نکلے. اس نے کہا ہاتھ نکالو. ہاتھ نکالا، اس کو 20-22 گھنٹے لگا دی. نے کہا اب بتاؤ. اس نے کہا دلچسپ. کہتے اب کہو دلچسپ. اب کہو نا. کیسے دلچسپ نظر آ گیا آپ کو؟ اپنے آپ کو دیکھا حال ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ انسان کی جو اتنی انرجی ہوتی ہے نا وہ ساری، جیسے سانپ نہیں ہوتا، سانپ کی خوف کے بعد دفعہ انسان اتنا جمپ لگا لیتا ہے جتنا عام وقت میں نہیں لگا سکتا. مطلب بے شک بعد میں چاہے کچھ بھی کر لیں وہ نہیں لگا، لیکن جب اچانک کوئی انسٹنٹ خوف آتا ہے اس میں انسان اتنا جمپ بھی لگا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کے اندر جتنی انرجی ہوتی ہے وہ فل یوٹیلائز مطلب ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ بات کرنا ہے کہ جو جرمانہ ہے یہ اس کو واقعی یوٹیلائز کرنا چاہیے. شریعت میں بھی جرمانے کا ہے. دم کیا چیز ہے؟ حج میں جرمانہ ہے، اس کو جنایات کہتے ہیں نا. جنایات کا لفظ کیا ہے؟ جرمانے کو کہتے ہیں عربی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سے حرام کے اندر غلطی ہو گئی تو جرمانہ دینا پڑے گا، دم دینا پڑے گا. اور نماز کے اندر غلطی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پھر بتاؤ یہ بھی جرمانہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ جرمانے کا کنسپٹ شریعت میں بھی ہے اور طریقت میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. فرمایا کہ حال کی دو قسمیں ہیں. تصوف میں رسوخ اعمال اختیاریہ مطلوب ہے، نیز معمور بھی محبت عقلی ہے نہ کہ تغیر. حال کے دو معنی ہیں، ایک تو کیفیت غیر اختیاریہ، دوسرے رسوخ اعمال اختیاریہ. دوسرے معنی میں حال کا ترتب لازم ہے کیونکہ وہ موعود ہے. ففی الحدیث کذالک الایمان اذا خالط بشاش القلب وفی کلام اللہ فمن یرد اللہ ان یہدی یشرح صدرہ للاسلام. اور تصوف میں یہی حال مطلوب ہے. جب کوئی شخص اعمال صالح بتکلف اختیار کرتا ہے تو رفتہ رفتہ ان اعمال میں سہولت ہونے لگتی ہے اور کیفیت راسخہ پیدا ہو جاتی ہے. اور گویا کیفیت رسوخ بذاتی غیر اختیاری ہے، لیکن بئی معنی اختیاری ہے کہ اس کے اسباب اختیاری ہیں. یعنی اعمال صالحہ مثلا محبت اختیار کے ساتھ پیدا کرنا واجب ہے کیونکہ نصوص میں اس کی تحصیل کا اثر ہے، بخلاف شوق و ذوق کی اس کی تحصیل کا کہیں بھی عمل نہیں.
جس محبت کی تحصیل معمور بھی ہے وہ عقلی ہے اور محبت عقلی اختیاری ہے، بخلاف محبت طبی کے بغیر اختیاری ہے، اس کے معمور بھی نہیں۔ حضرت نے بہت ہی دقیق مضمون کو اچھی خاص آسان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے بتایا اب میں سے کتنے کو سمجھ آئی؟ واقعتاً حضرت نے اس کو بہت آسان کرنے کی کوشش کی، انتہائی دقیق مضمون ہے، لیکن آپ میں سے کتنے کو سمجھ آئے گا؟ اس کو کہتے ہیں صرف کتابوں سے نہیں ہوتا، صرف کتابوں سے نہیں ہوتا، کتابیں پڑھنے سے، ورنہ صحیح بات ہے، حضرت نے تو میرے خیال میں پوری کوشش کی کہ وہ جو ہے نا اس کو زیادہ، کیونکہ اصل کتابیں دیکھیں گے جو حضرت کا اس میں ہیلپ نہ لیا جائے، پھر دیکھیں کہ کیسی ہے یہ چیپٹر کو انہوں نے حضرت نے کنکلوڈ کیا۔ حضرت اس میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تصوف کے اندر جو اعمال اختیاری ہیں، اعمال اختیاری کیا ہیں؟ جو آپ کر سکیں اپنے ارادے، وہ اعمال اختیاری ہے۔ جو آپ نہ کر سکے وہ کیا ہے؟ اپنے اختیار سے نہ کر سکے وہ اعمال غیر اختیاری ہے۔ جنت میں داخل ہونا اختیاری ہے غیر اختیاری ہے؟ غیر اختیاری۔ آپ کو اسلام میں خود ہی فرمایا کوئی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، صرف فضل پہ جائے گا، اور فضل غیر اختیاری ہے۔ تو کیا خیال لیٹ جائیں ہم؟ کیونکہ اختیاری نہیں تو پھر کیا کریں؟ لیٹ جائیں؟ کوئی بات نہیں، جائے یا نہ جائے، آپ کیا کریں؟ اختیاری تو ہے نہیں۔ دکان ڈالنا اختیاری ہے، دکان کا چلنا اختیاری نہیں ہے۔ صاف صاف بات کروں، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دکان ڈالنا اختیاری ہے، دکان کا چلنا اختیاری نہیں ہے، ہے نا یہ بات؟ شادی کرنا اختیاری ہے، اولاد کا ہونا اختیاری نہیں ہے نا یہ بات؟ تو جب ان کا پتہ ہے کہ یہ چیز غیر اختیاری ہے، پھر ان اختیاری عمل کو کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ جب اس کا پتہ ہے کہ یہ اختیاری نہیں، پھر ان اعمال کو بھی اختیار کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اس امید پر اختیار کر لیتے کہ ممکن ہے اسی سے ہو جائے۔ وہ ممکن ہے بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ سلیکشن تو انہی میں ہوتی ہے نا بھائی، اولاد تو ان کی ہوگی جن نے شادی کی ہو، بغیر شادی کی تو اولاد اب تو میرے خیال میں نہیں ہوگا نا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا وقت تو گزر گیا، تو وہ تو پیغمبر تھے نا، تو اب تو شادی کے ساتھ ہی مطلب، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شادی کے ساتھ بھی اولاد کا ہونا یہ اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، لیکن لوگ جو شادی کریں گے انہی کی اولاد ہوگی نا، تو اس کا مطلب جو عمل کریں گے انہی میں سے کسی کے عمل کو قبول کیا جائے، اور فضل ہو جائے گا تو وہ چلے جائیں گے، لہٰذا اس امید پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسوخ جو ہے، رسوخ اعمال اختیاریہ مطلوب ہے، جو اختیاری اعمال ہے اس کا رسوخ مطلوب ہے، کہ غیر اختیاری میں آپ رسوخ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو رسوخ کی کیا بات ہے؟ اس اسٹارٹ اختیار میں نہیں تو اس کا رسوخ کے اختیار میں ہوگا۔ رقت، رونا، یہ غیر اختیاری چیز ہے، غیر اختیاری چیز، اور اس کا بہت بڑا ثبوت یہ ہے، مجھے خود اپنے طور پر پتا ہے، جب سب لوگ رو رہے ہوتے مجھے نہیں آ رہا ہوتا، کوئی نہیں ہو رہا ہوتا مجھے آ رہا ہوتا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ماحول پہ ہوتا تو جب سب لوگ رو رہے تو اس وقت مجھے رونا چاہیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ جب سب لوگ رو رہے ہیں تو اگر ماحول پہ منحصر ہے تو مجھے اس وقت آنا چاہیے، اس وقت مجھے نہیں آتا، لیکن جب کوئی نہیں رو رہا ہوتا اس وقت مجھے، اس کا مطلب ہے کہ اختیار میں نہیں ہے، غیر اختیاری چیز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غیر اختیاری چیز ہے اس کا تو رسوخ کیا، اس کی ابتدا بھی آپ کے بس میں نہیں ہے۔ تو آپ کو تصوف میں صرف اختیاری اعمال کی رسوخ چاہیے، اختیاری اعمال اس کا رسوخ چاہیے، وہ تصوف کے اندر مطلوب ہے۔ اور دوسری بات کی، چونکہ محبت طبعی غیر اختیاری ہے اور محبت عقلی اختیاری ہے، لہذا آپ سے محبت بھی عقلی مطلوب ہے، عقلی محبت انالیسس اور اس کے جو نا مطلب یہ کہ انڈرسٹینڈنگ پر موقف ہوتی ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا اور آپ نے کیسے انالیسس کیے، اس کے حساب سے جو نا آپ جس کو باکمال سمجھتے ہیں اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جس کو اس میں جمال والے سمجھتے ہیں اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اختیاری طور پر آپ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ یہ والی بات جو ہے نا وہ طبعی والی بات وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، لہذا وہ آپ سے مطلوب ہی نہیں۔ دوسرے معنی میں حال کا ترتب لازم ہے، کیونکہ امور ہے،
ہاں، اور یہ مطلب یہ ہے کہ حال جو ہے اس کے لیے جو ذرائع ہیں اس کا اختیار کرنا ہے، باقی اس کے بعد اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں جب جہد مشقت اٹھائے گا مجھ تک پہنچنے کے لیے ان کو میں ضرور بے ضرور ہدایت کے راستے سے جاؤں گا، تو وہ موعود ہے۔ لہذا اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا یہ کیا ہے، یہ مطلوب ہے۔ پھر فرمایا کہ جب کوئی شخص اعمال صالح بتکلف اختیار کرتا ہے تو یہ بتکلف اختیار کرنا کیا چیز ہے، اختیاری ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ خود بخود جو غیر اختیاری چیزیں ہیں وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ مثلا رات کو جلدی نماز کے لیے اٹھنا، اب یہ تو غیر اختیاری ہے۔ اختیاری تو آپ کے بس میں صرف وہ ہے موبائل لگانا اور کسی کو کہنا، یہ چیز آپ کے اختیار میں ہے، باقی خود بخود اٹھنا یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن جس کو اللہ جل شان نصیب فرما دے تو ان کو ان کا سلسلہ چل پڑتا ہے، خود بخود ہی بغیر ان چیزوں کے بھی اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جس وقت ان اختیاری اعمال میں کوشش کرتا ہے تو غیر اختیاری چیزیں بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، وہ پھر مشکل نہیں ہوتی۔ تو اس میں فرماتے ہیں پھر آگے کہ پھر کیفیت راسخہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب کیفیت بذات خود حال کی طرف اشارہ ہے، کیفیت حال ہوتا ہے نا، بلکہ حال ہی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور راسخ یعنی مطلب وہ بار بار پھر آپ کو حاصل ہو جائے گی، تو ہے تو غیر اختیاری لیکن اللہ پاک آپ کو دے دیں گے اور یہ ثمرات میں شمار ہو جاتی ہے۔ تو گو یہ کیفیت رسوخ بذاتی غیر اختیاری ہے، لیکن اس معنی میں اختیاری ہے کہ اس کے اسباب آپ اختیاری ہے، آپ اس کے اسباب اختیار کر لیں، جو اسباب اس کے ہیں ہمارے صالحہ وغیرہ یا حق تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے جو ذرائع ہیں یعنی عقلی ذرائع وہ آپ اختیار کریں گے، آہستہ 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 وہ جو غیر اختیاری اثر ہے حصوں کو زور کا وہ بھی حاصل ہو جائے گا، وہ چیزیں بھی حاصل ہو جائیں گی اور اتنی حاصل ہو جائے گی کہ ممکن ہے کہ بعض دفعہ آپ کو اس سے بریک لگانے پڑیں گے۔ بعض دفعہ بریک بھی لگائے جاتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو آپ کے اب رینج سے باہر ہو گئی، اب آپ اس کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ ایک دفعہ جمہور رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب کے پاس گئے، حضرت فرمایا کہ حضرت سے کہا کہ حضرت کا لوگ دعا میں روتے ہیں، مجھے تو بالکل رونا نہیں آتا۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا میاں رشید احمد کو ان باتوں کو غیر اختیاری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر رونا آ بھی جاتا ہے، چھوڑ دو ان چیزوں کو۔ اس کے بعد جمہور احمد صاحب کے اوپر اتنا رونا طاری ہو گیا اور اتنی رقت طاری ہو جاتی کہ پسلیاں ٹوٹنے لگی۔ اس کے بعد ڈر کے ہمارے حاجی صاحب کے پاس گئے، حضرت پسلیاں ٹوٹنے لگی ہے اور میں میاں رشید احمد یہ غیر اختیاری چیزیں چھوڑ دو، کبھی ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ آج اس کے بعد سے وہی ویسے تو ویسا جیسے پہلے تھے، بالکل رونا نہیں آ رہا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر شکایت کی کہ حضرت وہ تو معاملہ پھر الٹ سے ہی ہو گیا، ویسے ہی ہو گیا۔ تو میں چھوڑ دیں باتوں کو، ساری چیزیں ہیں، پھر کہیں تسلیاں ٹوٹنا شروع ہوئی۔ اب اس میں برکت والی بات تھی لیکن برکت کے لیے جانا تو پڑا نا، وہ تو اختیاری تھا۔ تو بہرحال یہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ والی جو باتیں ہیں ہاں یہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پشتوں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا چیزیں بڑی زبردست سامنے سامنے ہوتی ہیں۔ تو ایک نظم ہم نے پڑھی تھی وہ بچپن میں، تو اس میں ہمت کرو، اس کے طرف ہمت کرو، ہمت کوا ہمت کوا ہمت کوا ہمت، ہاں تم کار چیز تگران چیزا سے گرانے مکرے دا، تم شے چیز نگران چیزا سے گرانے مکرے دا۔ ہاں جب جو کام مشکل ہو جائے تو اس کو مشکل نہ چھوڑو، جو کام آپ سے بگڑ جائے تو اس کو بگڑا ہوا نہ چھوڑو، ہمت کرو ہمت کرو ہمت۔ اور یوں ایک اور شعر ہے کہ روٹی پڑل آسان دی کو نوڑا ہی جوڑا بواڑی، کہ تو روٹی کھانا اگر آسان ہے تو نوالا بنانا پڑتا ہے، مطلب کچھ آپ کو کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ آپ بالکل اس طرح آپ سامنے بیٹھ جائیں نوالا خود بہت آئے۔ یہ چیزیں جنت میں ملیں گی۔ جنت والی چیزوں کو آپ دنیا میں ڈیمانڈ کریں گے تو سب سے بڑی بیوقوفی ہے، ہاں سب سے بڑی بیوقوفی وہ ایسا ہے یہ جیسے نابالغ بچہ ان چیزوں کی خواہش کرنے لگے جو بالغ کو حاصل ہیں۔ مجھے بتاؤ وہ کیسے؟ ان کو کہتے ہیں کہ تم بالغ ہو جاؤ تو خود بخود ہی ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی، بس بالکل یہی چیز ہے۔ اگر جنت پہنچ جاؤ تو خود بخود ہی ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ اب جنت پہنچے نہیں اور جنت کی چیزوں کو یہاں پر حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیسے ہوں گی؟ یہاں تک کی ساری چیزیں اسباب کے ذریعے سے ہوتی ہیں، اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔
یہاں یہ ایک بات ذرا ایک سمجھ میں آ گئی، یاد آ گئی کہ دیکھ لو، اسباب جو ہوتے ہیں دنیا کے یہ ایکسپوز ہیں مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی کافروں کے لیے. جیسے سائنس ہے، اسباب کی دنیا ہے نا، سائنس تو بالکل اسباب کی انالیسز ہے نا، اسباب کی دنیا ہے. اب جو سائنس ایکسپوز ہے کافروں کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی، اب اس میں جو کوشش اور محنت کرے گا تو اس کی سوچ سے اتنا فائدہ اٹھا لے گا. ٹھیک ہے نا. اب ایک آدمی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں نے تو محنت نہیں کرنی، مجھے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی دے دے. یہ تو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیتا نہیں، دیتا نہیں، مطلب دے تو سکتا ہے لیکن دیتا نہیں. لیکن جو ہمت کرتے ہیں تو پھر ناکافی اسباب سے وہ کام کرا دیتے ہیں جو کافی سے بھی ویسے نہیں ہوتے. جب اللہ تعالیٰ اس کے وہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ جہاد وغیرہ میں جو لوگ شامل ہو چکے ہیں ان کے بڑے ناکافی اسباب سے بھی اللہ پاک نے بہت سارے کام کروائے ہیں، اور یہی کرامت ہوتی ہے، یہی کرامت ہوتی ہے. یہ ہمارے جو حضرت شیخ عبداللہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مجاہدین کی کرامتوں، افغانستان کے اندر جو لڑائی ہوئی تھی اس میں مجاہدین کی کرامت ہوتی ہے، انہوں نے کتاب لکھی، اور یہ ہم نے حضرت سے خود سنی، بہت تاثر میں تشریف لائے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مطلب آیا تھے دشمن، تو دشمن نے مطلب ایک مجاہد کے پیٹ کے اوپر جو وہ نہیں تو وہ جو گولیوں کا جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں، نہیں جیکٹ نہیں ہے، وہ نہیں ہوتا، وہ گاچا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر گولیاں لگی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر جو ہے نا کلاشنکوف رکھ کے پوری برس ماری، اس کی گولیاں اس کی پٹیاں تار ہو گئے، وہ بچ گیا. اب بتاؤ کیسے بچا؟ سوال نہیں پیدا ہو سکتا ہے، مطلب اس میں تو یہ پاسبل نہیں تھا، لیکن دیکھیں پوری درد تمہاری اس کے پیٹ کے اوپر کلاشنکوف رکھتا ہے اور چلی بھی، تبھی تو اس کے جو پٹیاں وہ ساری کی ساری گولیاں تار ہو گئی، لیکن وہ خود بچ گیا. اب کیسے بچا اللہ کو پتا ہے. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسا کر لیتے ہیں، اب بھی قدرت دکھا دیتا ہے، لیکن یہ قدرت ضروری تو نہیں کہ ہر دفعہ دکھا دیتے رہے، وہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دکھاتا ہے کہ دیکھو تم کام شروع کر لو، آگے میرا کام ہے، میں ناکافی اس بات سے بھی کام نکلوا دوں گا، لیکن کام کرو تو صحیح نا. ایسا تو نہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ جی مجھ سے تو کام نہیں ہوتا. آخر موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ تم اپنی قوم کو عمالقہ کے اس سے داخل کر لو، فتح تمہاری ہوگی. وعدہ پہلے سے تھا، چھوٹا سا امتحان لیا، اور امتحان لیا تھا کہ یہ لیا تھا کہ جب وہ دریا کے پار جا رہے تھے تو ان سے کہا کہ جو جہاں پانی پی لیں گے وہ ہمارے سے نہیں ہوں گے، اور جو پانی نہیں پی اللہ تھوڑا سا مطلب تو ٹھیک ہے وہ ہمارے ہوں گے. اب جو لوگ تھے ایسے ہی ڈاڑے قسم کے نہ ماننے والے، ان سب نے جو نہ مانے پانی پی لیا، گیر ہو گئے، وہاں تو ہمت ہی ختم ہو گئی. اس میں ایسی عجیب چیز تھی کہ وہ ہمت ہی ختم ہو گئی، وہ بیٹھ گئے. اور جن لوگوں نے تھوڑا سا پیا تھا حکم کے مطابق تو وہ آگے چلے گئے، وہ بہت تھوڑے تھے. تو اب یہ یا ان لوگوں نے تو کہا کہ ہم تو آگے نہیں جا سکتے. ان لوگوں نے کہا، ان میں سے چند نے کہا کہ بعض دفعہ اللہ جل شانہ توڑوں کو بھی زیادہ لوگوں سے دے دیتے ہیں. کیا ہے کچھ یاد ہے آپ کو؟ کم میں سے قلیل غلبۃ سے کثیر، کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے اور واقعی اللہ پاک نے ان کو فتح دے دی. تو یہ تو اللہ پاک دکھاتا ہے کہ میرا حکم مان کے چلو تو میری کائنات کی جو قوتیں وہ تمہارے ساتھ چلیں گی، وہ چلے گی. لیکن مان کے چلو بھائی یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کر لو اور باقی گھر پہ بیٹھ جاؤ، تسبیح روکتے رہو اور کہو کہ سارے کام اب اس سے ہو جائے گی. تو یہ ماننے والی بات نہیں ہے. اگر یہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے سارے مطلب وہ جو ہے نا وہ وضوحات میں شامل نہ ہوتے، کیونکہ وضاحت جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر وضاحت کوئی نہیں کر سکتا. تو وضاحت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اچھے بتائے بھی تھے اور کر بھی سکتے تھے، لیکن نہیں. بدر کے موقع پہ اب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی بھی کر رہے ہیں، تمام پوزیشنیں بھی بتا رہے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد صرف دعا بھی مانگ رہے ہو. دعا بھی اس طرح والے ہانا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا وہ ترس آ گیا. ایسی دعائیں مطلب وہ مانگی، پھر اللہ پاک کی مدد بھی آئی.
اسی وقت بتا دیا کہ میں 3,000 فرشتوں سے مدد کرتا ہوں. پھر کہتا ہے کہ 5,000 اس کے ذریعے سے مدد کرتا ہوں. تو وہ سارے مطلب اللہ جل شانہ کی اب قدرتیں ہیں. شیطان نے جب دیکھا کہ وہ چیز تو آ گئی جس کا ڈر تھا وہ تو آ گئی تو وہ بھاگنے لگا پیچھے. تو انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ساتھ تھے. وہ ایک کی صورت میں تھے. تو کافروں نے کہا تم تو ہمارے ساتھ تھے, تم تو یہ کہتے نہیں جو تم مجھ سے نظر آتے ہو تمہیں نظر نہیں آتا, اور بھاگنے لگے. اب یہ والی بات ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ جل شانہ کی مدد آ جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس مدد کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے کرتے ہیں. جتنا آپ کے بس ہے اتنا کر لو. جہاں آپ بے بس ہیں وہاں اللہ مدد کرے, وہاں اللہ مدد کرے. مطلب یہ والی بات ہے نا, وہ اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. تصوف کے اندر بھی ہے, تصوف کے اندر بھی ہے, جتنا آپ کی بس ہے اتنا کر لو. جہاں پر آپ کی بےبسی شروع ہو جائے گی وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا ہے, وہ آپ کو پوری آنکھوں سے نظر بھی آ جائے گا. اللہ جل شانہ آپ کو اس سے نواز دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نواز دے. یقین کو حاصل کرنے کا طریقہ اول بتکلف عمل کرنا چاہیے. اس کی برکت سے یقین پیدا ہو جاتا ہے, اور کوئی طریقہ حصول یقین کا نہیں ہے. یعنی انسان یہ چیز کو اچھا سمجھتا ہے تو پھر یہ نہ دیکھے کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ مشکل ہے یا آسان, اس کو کرتے رہنا چاہیے, خود بخود آسان ہو جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کا جو جسم ہے یہ مشقت کو ابتدا میں برداشت نہیں کرتا, لیکن جیسے جیسے اس کے اوپر مشقت لادا جاتا ہے تو یہ پھر اس کو اٹھانے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں اور پانی بھی کے جو کین ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے, وہ جو ہے نا مطلب بہت دور دور سے پانی کو لاتے ہیں, اور آٹا وغیرہ اپنے کمر کے لاد کر جو ہے نا وہ پہنچاتے ہیں. تو جو پہلی دفعہ وہاں لوگ چلے جاتے ہیں نا تو ان کو یہ بڑی حیرت ہوتی ہے, کمانے کس طرح کرتے ہیں, یہ سب بہت مشکل ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے وہ مشکل نہیں ہوتا, کیونکہ ان کی عادت ہوتی, وہ اس کے ساتھ عادی ہو چکے ہوتے. جن کی عادت ہو جاتی تو پھر ان کا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہر کام ہے, ابتدا میں بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن جب اس پہ انسان کرتا رہتا ہے, کام کرتا رہتا ہے, تو خام اکثر جو ہے نا خود بخود صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. اور میں کسی حال کا طاری ہونا اور چندے جاری رہنا یہ بھی بڑی دولت ہے. ہمیشہ رہنے کی چیز تو صرف عقل اور ایمان ہے, باقی سب نعمت جاری رہتی ہے. حال جو ہے نا وہ ایسی چیز کو کہتے ہیں نا جیسے جو تبدیل ہونے والی چیز ہے اس کو ہم حال کہتے ہیں, اور جہاں پر انسان کو قرار آ جائے اس کو مقام کہتے ہیں. تو احوال بدلتے رہتے ہیں, کبھی بست ہے تو کبھی قبض ہے, کبھی رکت ہے, کبھی مطلب جنم مشکل ہوتا ہے, ایک آنکھوں سے جنم بالکل کام سے بھی نہیں آتا, کبھی خوشی کی حالت ہے, کبھی غم کی حالت ہے. مطلب یہ احوال تبدیل ہوتے رہتے ہیں, لیکن اصل چیز کیا ہے, وہ عقل اور ایمان ہے, یہ باقی رہتے ہیں. کیونکہ عقل بھی ایک باقی رہنے والی چیز ہے اور ایمان بھی باقی رہنے والی چیز ہے, اس کی کوشش کرنی چاہیے. فرمایا حصول نسبت کی ترتیب اور حقیقت یہ ہے کہ اول بتکلف اعمال ظاہرہ اور باطنہ کی اصلاح کرے, بالخصوص اعمال باطنہ کی اصلاح زیادہ اہم اور دشوار ہے. جب اعمال ظاہرہ صالحہ ظاہرہ اور باطنہ پر ایک معتدلی مدت تک مواظبت رہے تو رفتہ رفتہ ان اعمال میں بھی سہولت پیدا ہونے لگتی اور کیفیت راسخہ پیدا ہو جاتی. اس سہولت کے لیے تمام مراقبات, ریاضات, مجاہدات, اذکار و اشعار مقرر کیے گئے. اصل چیز اصلاح اعمال ظاہرہ و باطنہ ہے جس پر نسبت حقیقی مرتب ہوتی ہے. جب یہ اعمال صالحہ اور ظاہرہ باطنہ پر مداومت ہو جائے تو اب تعلق صرف اس کے ساتھ رضا دائمی کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے, اور یہی حقیقت ہے نسبت معلّہ کی. اور صرف ذاکر دائم یا دوام ملک یاداشت جس کو کہتے ہیں وہ نسبت کی حقیقت نہیں ہے. البتہ حصول نسبت میں معین ضرور ہے, کیونکہ جس پر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے گا اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونا دور کی بات ہے. تو نسبت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا کا ہو جائے جس میں خاص احساس انتظار ہے, اس کے لوازم میں سہولت و اطاعت اور حضور دائم ہوتا ہے. اور ایمان موہوب ہے کیونکہ کسی عمل صالح میں قابلیت نہیں تو رضا ادائی کے حصول کے لیے کافی ہو جائے. وہ عادت اللہ یہ کہ محض اپنے فضل سے اپنی رضا کو ہمارے صالح پر مرتب فرما دیتے ہیں. جیسے کہ حدیث شریف میں وارد ہے, کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا.
اور یہ نسبت مع اللہ عادتاً پھر کبھی ظاہر نہیں ہوگی، جیسے بلوغ ہونے کے بعد صفت بلوغ کو بھی ظاہر نہیں ہوگی۔ اس مسئلہ کو سفیان بعنوان فنا تعبیر کر کے فرمایا الفانی لا یرد، یعنی فانی واصل کبھی مردود نہیں ہوتا۔ اگر اس شبہ کے بعد رسول کے بھی تو معافی کا ضرور ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے۔ پھر رضا دائمی کا توقع رہا تو سمجھو کہ گہری دوستی کے بعد ضروری نہیں کبھی بام شطرنجی بھی نہ ہو، گائے گائے شطرنجی بھی ہو جاتی ہے، لیکن تدارک کے بعد پھر ویسے ہی تعلق ہو جاتا ہے۔ بلکہ دراصل اس فقی کے زمانے میں بھی دوستی کا تعلق بدستور کا ہم رہتا وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ شطرنجی معذاری ہوتی، مثلاً میری صحت کی بات ضروری نہیں کہ حالت میں کبھی زکام وغیرہ بھی نہ ہو، یا کبھی اگر بدپریزی ہو جائے مثلاً گڑ کھا لیا تو اس سے نقصان نہ ہو، بدپریزی سے نقصان ضرور ہوتا ہے، لیکن ماں عرض دیتا ہے اس کے بعد پھر وہ غالب صحت دور کرائے گی۔ یا مثلاً درخیات کی اطلاع کے بعد ضروری نہیں کہ کسی مقام پر رکھتی نہیں، کئی کئی اثرات سے بعد بھی رکھتے ہیں، لیکن جو توجہ کے بعد یہ حضرت نے نسبت کو حاصل کرنے کی توفیق اور حقیقت بتائی۔ ابتدا اس کی ایسی ہوتی ہے کہ انسان جو اعمال ظاہرہ اور باطنہ، ظاہر اعمال جیسے انسان نماز پڑھے، زکات حج وغیرہ کرے، معاملات، باطنہ صبر شکر اخلاق تواضع، یہ سب چیزیں جو نا مطلب باطنی چیزیں، تو یہ جو ظاہری اور باطنی اعمال ہے اس کے اوپر مداومت ہو جائے، اس کی اصلاح کرے اور پھر اس پر مداومت حاصل ہو جائے۔ ہمارے باطن ہے کہ اسلام اس قدر زیادہ دشوار ہے، اس کے لیے کافی مجاہدات کرنا پڑتے ہیں۔ پھر جب یہ ہمارے صالح و ظاہرہ باطنہ پر احساس اور حرکت پر مواظبت ہو جائے، اس کا حاصل ہونا برقرار ہو جائے، تو پھر اعمال میں آہستہ آہستہ سہولت ہونے لگتی ہے، جو اعمال کے لیے مشکل نظر آتے تھے۔ جیسے پہلے صبر کرنا بڑا مشکل تھا، اب آسان ہو گیا، پہلے شکر کرنا مشکل تھا، اب آسان ہو گیا، پہلے ذکر کرنا مشکل تھا، اب آسان ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اس میں سہولت آ گئی، پھر اس میں ایک طرح سے راستہ پیدا ہو جاتا ہے، رسوخ پیدا ہو جاتا ہے، رسوخ پیدا ہو جاتا ہے۔ رسوخ سے مراد یہ ہے کہ پھر اس چیز کے اوپر انسان کو کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی سہولت کو حاصل کرنے کے لیے سارے مناسبات، ریاضتیں، مجاہدات اور اصلاح وغیرہ مقرر ہو چکے ہیں، یہ اس بات ہو سکتی ہے۔ ورنہ اصل چیز جو ہے وہ اعمال ظاہرہ اور باطنہ کی اصلاح ہے، جس پر نسبت حاصل ہوتا ہے۔ تو جس وقت انسان ہمارے صالحہ ظاہرہ اور باطنہ پر دوام حاصل کرے، ہمیشہ چیز کے ساتھ وہ کرتا رہے، تو پھر اللہ جل شانہ جو اس کو اپنے رضا کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس سے راضی ہوتا ہے، سونا مال کی توفیق ہوتی ہے، اس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نسبت معاذ کہ اللہ پاک سے ہاں اپنا لے کر جاتا ہے کہ میرے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، جب اللہ کے نام کسی کو لکھا جائے یہ میرے ہیں، پھر شیطان کا دعوت اس کے اوپر نہیں سکتا۔ قرآن شریف میں آیا ہے، اور یہ صرف ذکر جو انسان کو مستقل طور سے حاصل ہو جائے، جس کو مشاہدات کی کہتے ہیں، اس کو نسبت نہیں کہتے۔ یہ نسبت کو حاصل کرنے میں معین تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ جل شانہ، جس کو اپنا چاہیے۔ پھر ظاہر مطلب لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کو مثال کے طور پر یاداشت حاصل ہو، یعنی یاد ہے اللہ تعالیٰ تو پھر گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک سہولت تو ہو جاتی ہے، لیکن اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ سے فضل کرنا۔ تو اللہ پاک سے جب فضل ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا بنا رہتا ہے، تو جیسے ایک شریک انسان کسی کا دوست ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں، اس کی کمی بیشی کو معاف کرتا رہتا ہے، لیکن یہ چھوڑتا نہیں۔ تو اللہ کے اسلام نے سارے شریفوں کو پیدا کیا ہوا، وہ کیسے چھوڑے گے؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جس کو ایک دفعہ نسبت حاصل ہو جائے تو وہ دوبارہ واپس نہیں دے گا۔ البتہ یہ بات ہے کہ یہ ایک بات ہے کہ کبھی کبھی اس کی غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کیا ہے؟ تو حضرت اقبال صاحب رحمۃ اللہ تو اس کو بہت عجیب تشریح فرمائی ہے، اور میں جو صاحب نسبت ہوتے اس کی جب غلطی ہوتی ہے تو اس کے اوپر اتنا روتا ہے اتنا جو ہے مطلب یہ اللہ پاک راضی کرنے کے لیے اتنا رو لیتا ہے کہ وہ اس کو زیادہ نہیں پاتا، یعنی وہ کاٹ کا کام کر لیتی ہے اس کے لیے۔ اس کے دل میں اللہ تو ہوتا ہے، آج کے اوپر نفس کے خلق کی وجہ سے اس سے گناہ ہو جائے، لیکن پھر وہ اس کے اوپر اتنا روئے گا کہ وہ جانا وہ اللہ پاک اس کو معاف بھی کر لے گا اور ساتھ اس کو مزید دیتا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ والی بات نسبت حاصل کرنے کے بعد یہ حاصل ہوتا ہے۔ تو ویسے جیسے کہ فرماتے حدیث میں کہ انسان اپنے
اپنے عمل سے جنت نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی قدر سے جنت ہو جائے گا. لیکن عادتاً اللہ تعالیٰ کی یہ کہ جب اعمال کی تصدیق ملنے لگتی ہے اور یہ چیز حاصل ہونے لگتی ہے تو اللہ پاک فضل بھی فرمائے تھے جو بھی ان کی تصدیق تھے یعنی اللہ پاک فضل بھی فرما رہے تھے. تو اس وجہ سے جنم اللہ فرماتے کہ پھر کبھی کبھی اگر ایسا ہوا تو وہ دوبارہ واپس جلدی ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک مشاق آدمی جو غلطی کرتا ہے تو غلطی سے نکلنے کا طریقہ بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے. کبھی کبھی اس سے غلطی ضرور ہو جاتی ہے لیکن ہمارا غلطی سے نکلنے کے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے لال پاپڑ بولنے پڑتے ہیں اس وجہ انسان کا مثبت رضا پر کیونکہ رضا تو ہر طرح پر مرتب ہوتی ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص گناہ کرے اس کے بعد نماز بھی کرے تو دو گناہ پر ناراضگی مرتب ہوگی لیکن نماز پر رضا بھی مرتب ہوگی. افعال قبیحہ اور حسنہ پر اپنی اپنی جگہ برابر ناراضی اور رضا مرتب ہوگی لیکن نسبت کے تحفظ کے لیے رضا تام شرط رضا نہ تمام کی بالکل ایک مثال ہے جیسے مرض کی حالت میں عارضی ہو جائے تو وہ بھی بتا غنی مسئلہ ہے. حضرت نے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جو نسبت ہے جس کو ہم کہتے ہیں اعلی نسبت وہ کامل رضا حق پر جس کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں آج کل کے دور کے حساب سے کہ انسان کسی کے گڈ بکس میں آ جائے کہ بس میرا ہے مطلب اس کو اپنا مان لے یہ میرا ہے. یہ چیز جو ہے نا بنیادی چیز ہے. اللہ پاک نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ شیطان نے کہا تھا نا کہ میں تیرے ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا دائیں طرف جاؤں گا بائیں طرف جاؤں گا آگے جاؤں گا پیچھے جاؤں گا ان کو تیرے پاس نہیں آنے دوں گا اور تو ان میں سے بہت کم کو شکر کرنے آئے. اللہ پاک نے فرمایا جو میرے ہوں گے ان کو تو گمراہ نہیں کرے اور جو تیری بات مانیں گے ان سے تجھ سے اور ان تیرے متبین سے جانے ان کو ڈر گا. جو ہے کہ میرے ہوں گے جو ہے یہ والی بات یہ والے نسبت ہے والے نسبت ہے یہ وہ والی بات ہے کہ جو میرے ہوں گے کیونکہ ان کو اللہ پاک بچاتا ہے. ذرا تھوڑا سا اور لفظ میں عرض کرتا ہوں. انبیاء کرام معصوم ہیں. انبیاء کرام معصوم ہیں ان سے کبھی خطا ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام محفوظ ہیں. صحابہ کرام محفوظ ہے ان سے جو کچھ بھی آگے پیچھے تکویری طور پر ہوا ہے تو اللہ پاک نے نہ صرف معاف فرما دیا بلکہ اس سے بہتر کوئی اور کام ایسا عطا فرما دیا جس نے سب چیزوں کو دھو لیا جیسے پیدا ہے یا دوسرے نے کہا. تو صحابہ کرام محفوظ ہے انہی کے اتباع میں صحابہ کرام کے اتباع میں کیونکہ صحابہ کرام بھی اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اس چیز کو حاصل کر چکے ہیں اور یہی صحبت ہی کا نسبت سے ہے یہ آگے تبدیل چل رہی ہے. تو تابعین نے صحابہ کرام سے لیا اور پھر تبع تابعین نے تابعین سے لیا پھر اس کے بعد افراد سے لے رہے ہیں. جماعت سے نہیں لے رہے افراد سے لے رہے ہیں. تو جو بھی صاحب نسبت ہو جاتا ہے ان کو اللہ کی شان سے اپنا مان لیتا ہے نتیجتاً اس کو خیر کے لیے استعمال بھی فرماتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی فرما لیتے ہیں. اس کو ذرا تھوڑا سا اور میں اور دوسرے لفظ بیان کروں آج کل مشکل ہے نا اس بات کو سمجھنا بڑا مشکل کام. میں اکثر اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہوں کہ دیکھو آرام سے سیدھے ہو جاؤ کیونکہ اگر تم آرام سے سیدھے نہیں ہو گئے نا تو اگر سلسلے کا نام تمہارے ساتھ لگ گیا تو تمہیں سیدھا کر دیا جائے گا اور وہ سیدھا کرنا بلکہ اور مختلف قسم کی چیز ہوتی ہے. زیادہ آرام سے سیدھا ہونا بہتر ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اپنا مان لیا. جب اس کو مان لیا تو پھر اس کو تو نہیں چھوڑیں گے. اگر آرام سے نہیں تو کان سے پکڑ کے لائیں گے. تو اب ظاہر کان سے پکڑ کے لانے میں تو مسئلہ ہو سکتا ہے. لہٰذا جو صاحب نسبت ہوتے ہیں غلطی ان سے ہوتی ہے ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی مطلب انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن اس کو اللہ پاک نے اپنا کہا ہوتا ہے لہٰذا اس کی حفاظت ہوتی ہے اس کے پیچھے تکلیف کا ڈنڈا چلتا ہے ٹھیک ہے نا. لہٰذا اس کو پکڑ کے لایا جاتا ہے. اگر کچھ گڑبڑ کرتا ہے تو تکلیمی نظام سارا اس کو گھیر دیتا ہے چاہے بیماری کی صورت میں چاہے مشکلات کی صورت میں چاہے کسی اور چیز کی صورت میں اس کو اس حد تک لایا جائے کہ وہ اس کا رد رکھ کے لیا اللہ میں تیرا بندہ
مطلب اپنے رب کی طرف متوجہ کر کر اس کو یہ بات اس لحاظ سے جو ہے نا اپنے ہمارے جو اکابر ہیں ان کے پاس بتاتے ہیں وہ بنیادی بات یہ ہے کہ بس اللہ پاک ہمیں اپنا بنائے اور اس کو نسبت دے. جب اللہ جل شانہ کسی کو اپنا بنا لے بس ہی نسبت ہے, اس کو ہی مطلب ہم نسبت کہتے ہیں. باقی اس کی تاریخیں بہت سارے وہ تو اعتبار بات ہے, لیکن اصل چیز یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مان لے, اپنا کہہ دے کہ میرا ہے. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بہت ہی جلد نفع شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس سلسلے میں بطریق جذب نفع پہنچتا ہے, نہ کہ بطریق سلوک. اور جذب کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اتباع سنت کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. جب حق تعالیٰ کے محبوب کا اتباع کیا جاتا ہے تو محبوب کا اتباع کرنے والا بھی محبوب ہو جاتا ہے, اور جب محبوب ہو جائے تو محبوب کا خاصا انتظام اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنی طرف منجذب فرما لیتے ہیں. چنانچہ تلاش کا سارے کو ان کو اللہ پر تجربہ نہیں ہے اللہ. اس میں اس میں مقصد بتا نہیں چاہیے سلسلے مقصود میں کہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے. اس طریقہ کار کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمارا طریقہ کیا ہے. تو ہمارا طریقہ سلوک ہے, لیکن اس میں جذب غالب ہے. جذب اس میں غالب ہے, یعنی جو اس میں سلوک کے جو طریقے ہیں وہ یقیناً ہے, لیکن چونکہ اس میں زیادہ کوشش اتباع سنت کی جاتی ہے, لہذا اس کی برکت سے وہ ترقی جو ہے نا اس کی رفتار اور بڑھ جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے سلسلوں کے اندر علماء کی تعداد مطلب زیادہ ہے, یعنی علماء کے ہاتھوں میں. تو علماء اس کی قطع برید کرتے رہتے ہیں. درمیان میں اگر کوئی چیز آ جائے کیونکہ انسان ذرا خوشفہمی میں بعض آگے بھی چلا جاتا ہے. مطلب جو بعض طریقے ہیں تصوف کے تو اس کو جو ہے نا لوگ تقریباً مقصود بنا دیتے ہیں, اور جب بھی کسی ذریعے کو مقصود بنایا جاتا ہے تو وہ طریقت کی بدت ہے. ایسی چیز میں اس سے بچنا ضروری ہے. تو ہمارے علماء کرام جو ہے نا اس مسئلے میں مسلسل اجتہاد کرتے رہتے ہیں, مسلسل یہ چیز بتاتے رہتے ہیں. لہٰذا تو سنت کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں, اقرب الی السنہ ہوتا ہے. اعمال کے لحاظ سے یہ اقرب الی السنہ ہے, اور طریقوں کے لحاظ سے یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ نسبتاً کافی مختصر ہے. اس میں جو عشق والا عنصر ہے اس کو کافی اثر ہوتا ہے. اور یہ ہمارے سلاسل کے اندر کئی رگیں شامل ہیں. ان میں سے ایک رگ شتاریہ کی بھی ہے. شتاریہ کی نسبت جو ہے نا ایسی تھی, وہ جو ہے نا وہ عشق کی کیفیت جو ہے نا وہ اس سے غالب ہوتی ہے. نتیجتاً وہ جو بھی کرتے ہیں تو ایک جذب کی کیفیت میں کرتے ہیں, سارے پر سنت کا تبادلہ کرتے ہیں, تو ایک انتہائی محبوبانہ انداز میں وہ سنت کا تبادلہ کرتے ہیں. ہمارے شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ, خانوی رحمۃ اللہ علیہ, بندری رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیں نا آپ مدنی رحمۃ اللہ کی دفعہ دیکھا گیا کہ باہر جا رہے ہیں تو جوتے کے اوپر بایاں پیر رکھ لیا اور دایاں پیر جوتے کے اندر رکھ لیا, تو گویا کہ مسجد سے باہر نکلنے میں بایاں پیر پہلے کی سنت بھی حاصل ہو گئی اور جوتے کے اندر دایاں پیر ڈالنے کی سنت بھی حاصل ہو گئی. یعنی کسی ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑا. یہ بڑی بات. ایسے ہمارے الحمدللہ جو اکابر ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں جو بظاہر معمولی نظر آتے ہیں, لیکن وہ طریق کے لحاظ سے بہت عام ہوتے ہیں. لہٰذا اس میں ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے. امور اختیاریہ سے اختیاری ہونے کا مبنا یہ ہے کہ اس کا سبب انسان کے اختیار میں کافی یہ ہے کہ مسبب براہ راست اختیار میں ہو تو کسی عمل میں نہیں, اور جنت و مغفرت اختیاری ہے کیونکہ اس کے اسباب. حضرت ارشاد فرماتے ہیں جو اختیاری امور ہے یعنی جن کے ہم مکلف ہیں, جن کا ہمیں شریعت میں حکم دیا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ براہ راست انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کے جو اسباب ہیں وہ انسان کے اختیار میں. مثلاً خاص میں ساری جنت اور مغفرت, جنت اور مغفرت کی تو جلدی کرو. تو اس کا مطلب اب مغفرت یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں, اور جنت یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں.
حدیث شریف میں صاف آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں داخلہ فضل پر ہے، یہ عمل پر نہیں۔ تو جب یہ اختیاری نہیں ہے کیونکہ عمل اختیار میں ہے، فضل کا اختیار نہیں ہے، تو پھر کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک بے فائدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے فائدہ نہیں ہے۔ ساری الجنت والمغفرت کا مطلب یہ ہوگا کہ ان اسباب کو اختیار کر لو جو جنت کے حاصل ہونے اور مغفرت کے ہونے کے اسباب ہیں۔ اور یہ بھی قرآن پاک کا آیت کریمہ ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ جل شانہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اللہ جل شانہ کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا حصہ زیادہ رکھتا ہے، یعنی وہ تو فضل کی طرف زیادہ مائل ہے۔ خود حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر بندہ میری طرف ایک بالش پر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف 2 بالش، اور اگر بندہ میری طرف ایک با آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف 2 بالش ہوتی ہے۔ اور اگر بندہ جو ہے نا وہ عمل ہے وہ میری طرف چل کے آنے والی ہے تو میری طرف رحمت اس کی طرف دوڑ کے جانے والی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسباب ہیں وہ اختیاری ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے اسباب کے اوپر غرہ نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ عمل کیا اب ضرور میرے نجات ہونی چاہیے، کیونکہ جو اسباب کے اسباب ہے وہ اللہ نے دیے ہوئے، ایسا نہیں نا، جو اسباب کے اسباب ہیں وہ اللہ نے دیے ہوئے، لہٰذا اس کا کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ پاک نہ قبول کرنا چاہے تو اس کا کیا نہ قبول کرے، کسی کا زور نہیں، کسی کا بس نہیں۔ تو گویا کہ یہ جو بات ہے کہ جنت میں داخلہ فضل پر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان عمل نہ کرے، بلکہ عمل کے اوپر ناز نہ کرے، ایسا نہ ہے نا، عمل کے اوپر ناز نہ کرے، اس کا مطلب یہی، کیونکہ ناز والا ہمیشہ مارا جاتا ہے، ناز کا سر ہمیشہ قلم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیاز تو چلتا ہے، ناز نہیں چلتا۔ نیاز مندانہ انسان عمل کرے اور خدا پر چھوڑے، جب انسان خدا پر چھوڑتے تو خدا تعالیٰ تو نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ تو نہیں کرتا کہ مطلب خامخواہ کسی کے عمل کو ضائع کرے، کیونکہ ایک بات اور بھی تھوڑا سا ابھی دل میں آگے بات ہے، جیسے اچھے اعمال ہیں اور وہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں، اس طرح برے اعمال انسان کو دوزخ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں یا جنت سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان اعمال کے اندر ناز اور عجب بھی تو ہے نا، ان اعمال کے اندر ناز اور عجب بھی ہے کہ انسان ناز کرے اور عجب کرے تو وہی اعمال انسان کو جہنم میں لے جانے والے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک انسان جس وقت کسی عمل پر اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عمل کی وجہ سے وہ اللہ کی نظر میں نظر آتا۔ جب یہ بات سامنے آ گئی تو اب پھر کس کا منہ ہے جو اپنے عمل کے اوپر ناز کرے، کیونکہ عمل پر ناز کرنا ہی وہ جرم ہے، تو جرم میں مبتلا تو ہو گیا۔ اکثر میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب کبھی آپ کا خیال آ جائے کہ میں نے اچھے اعمال کیے، جب کبھی آپ کے دل میں آ جائے آ جائے کہ میں نے اچھے اعمال کیے، تو اپنے دل کو سمجھاؤ کہ چلو پہلے وہ اچھے اعمال اگر تھے بھی تو اب تو اچھے نہیں رہے نا، اب تو جن رہے تو جیسے میں نے اس سے اچھا سمجھنا شروع کر لیا، اب تو وہ اچھے نہیں رہے، یہ بچے نہیں رہے تو اب میں کیسے اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں؟ تو رہی نہیں، اس سے انسان کا علاج خود بہت ہو جائے۔ انسان اس چیز کو اپنے ساتھ پکی طرح باندھ لے بات کہ عمل کرنا ہے لیکن اس کو کچھ نہیں سمجھنا، یعنی اپنے لیے اپنی طرف، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھنا ہے۔ جب عمل کو اللہ کا فضل سمجھ لے تو جنت میں داخل ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل میں سمجھ لے تو پھر کیا مشکل ہے؟ عمل اگر آپ نے اللہ کے فضل سے سمجھ لے تو پھر تو آپ کو کوئی اشکال ہی نہیں۔ اصل میں ناسمجھی کی وجہ سے بعض دفعہ انسان، اور یہ زیادہ تر شیطان اس کو استعمال کرتا ہے،
کہ یہ جو ہے مطلب انسان کے دل میں ڈال لیتا ہے کہ یہ اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں جنت ہے، تو دو یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے. تو اصل میں ہم لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور اپنے اعمال کو بھول جاتے ہیں. یہ جرم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرنا ہے. نسبت کے لغوی معنی ہے لگاؤ اور تعلق، اور اصطلاحی معنی ہے بندہ کا حق تعالیٰ سے خاص قسم کا تعلق، یعنی قبول و رضا والا، جیسا عاشق مسیح وفادار معشوق میں ہوتا ہے. یہ نسبت جو ہے یہ بھی اسی قسم کی ایک بات ہے. اگر ایک انسان اعمال کرتا رہتا ہے مثال کے طور پر ایک انسان کسی جگہ ملازم ہے اور وہ ملازم اپنے مالک کو کرتا ہے، بہت زیادہ کر رہا ہے، تو اب وہ مالک اس کو بار بار آزماتا ہے اور ہر بار وہ کامیاب ہوتا ہے. تو ایک صورت میں وہ مالک اس نوکر کو اپنا سمجھتا ہے اور بغیر وہ تو ہوتا نوکر ہے، لیکن عام نوکروں سے اس کا مالک کے دل میں ایک الگ جگہ ہوتی ہے. تو یہ جو الگ جگہ ہے یہ اصل میں نہیں ہے. الگ جس نے اس کو کہہ دیا کہ یہ میرے لیے الگ آدمی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فلاں کسی کے گڑ بخش ہے، تو جب یہ گڑ بخش میں آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاصل ہو گئی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے تمام ترجیحات ان کو ایک طرف رکھ کر صرف ایک ترجیح اپنی بنا دے کہ میں نے اپنے مالک کو راضی کرنا، اور اس کا جو مالک ہے وہ اس شخص کو اپنا ایسا آدمی سمجھے کہ بس یہ تو میرا ہے، یہ تو اب کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. بس یہ دو باتیں جو ہے نا یہ نہیں کرتی. مالک کی طرف سے یہ تعلق اور جو مطلب ان کا جو خادم ہے نوکر ہے اس کی طرف سے یہ تعلق. تو جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے کہ جس کو اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا نا تو اس کو واپس نہیں کیا جاتا. تو اللہ جل شانہ قادر بھی ہے، اللہ جل شانہ سب سے زیادہ وفادار بھی ہے. اللہ جل شانہ سب سے زیادہ وفادار بھی ہے. لہٰذا اگر کسی کو اپنا بنا لیا نا تو پھر اس کو واپس اتارا نہیں جاتا. جیسے قرآن پاک میں جو میرے ہیں ان کو تو گمراہ نہیں کرتا. سے کہا جو میرے ہے اس کو تو گمراہ نہیں کرتا. تو یہ اصل میں جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ جو میرے ہیں اصل میں یہ علیہ نسبت ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہاں پر بائی ڈائریکشنل بات ہے. اول تو ان سے گناہ کا امکان کم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو نسبت حاصل ہوتی ہے، وہ موٹی اور فرما بدار ہے. فرما بدار آدمی تو ہمارے مالک کو نہیں ناراض کرے گا. ایک تو اس سے گناہ کا امکان کم ہو جاتا ہے، اور اگر مطلب بتقاضۂ نفس بشری اس سے کسی وقت گناہ ہو بھی گیا، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں سے جاہی گناہ بالکل نہیں ہوتا. جاہی گناہ ایسے لوگوں سے اکثر بائی گناہ ہوتا ہے. جب بھی ہوتا ہے بائی گناہ. مجھے آپ بتائیں صحابہ کرام سے کبھی جاہی گناہ ہوا؟ جاہی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والی یہ کبھی گناہ ثابت ہے؟ سارے صحابہ میں کوئی بتا دے یہ ثابت نہیں ہوگا. صرف اور صرف بائی ہے. اور یہ بائی جو ہوتے ہیں یہ انسٹنٹ گناہ ہوتے ہیں. انسٹنٹ پوری بات. جاہی جو ہے یہ خمیرے گناہ ہے. خمیر والے جو بات ہوتی ہے نا، خمیر میں جیسے کڑا ہو جاتی ہے، یہ خمیرے گناہ ہے. اس وجہ سے اس کا نکالنا بھی بڑا مشکل ہے. بائی گناہوں سے انسان بچتا بھی جلدی ہے اور پڑھتا بھی اس میں جلدی. بائی گناہ جو ہوتے ہیں تو جاہی گناہ علی نسبت سے نہیں ہوتا، بائی گناہ ہوتا. جب بھی کبھی بائی گناہ ہو جاتا ہے وہ فوراً اتنے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس مقام سے اور بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. رو دو کے معافی مانگ کے آگے پیچھے سب کچھ کر کے شیطان بہت شرمسار ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا کیوں ہے. مطلب یہ کہ تم اور بھی آگے چلے گئے. تو یہ جو ہے نا یہ بائی گناہ جو ہوتے ہیں انسٹنٹلی یہ ہو سکتے ہیں، آگے نسبت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ فوراً توبہ کرتے ہیں. فوراً توبہ کرتے ہیں، ذرہ بھر دیر نہیں لگاتے. جیسے ہی گناہ ہو جاتا ہے فوراً توبہ کرتے ہیں. اس لیے جب جائز گناہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اپنے اوپر زیادہ ڈرنا چاہیے. مطلب بہت زیادہ مشکل.
جاہی گناہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، یعنی اس کے معال کے بعد. اس لیے جن لوگوں کے ہاں عاجزی ہوتی ہے نا، وہ بڑے ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا تو دامن چھوڑنے کو یہ چاہتا ہے، جو مطلب بالکل اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. یہ بڑی بات معمولی بات نہیں ہے، لیکن یہ ویسے حاصل بھی نہیں ہوتا. جہاں کا سر قلم کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، تو بڑا وقت لگتا ہے اور حاصل کرنا جو ہے وہ مشکل کام ہے. تو کوشش جاری رہنی چاہیے، کوشش جاری رہنی چاہیے. اپنے آپ کو کبھی بھی کامل نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جس میں جائز گناہ کا امکان ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کامل بھی سمجھنے لگتا ہے. یہ بھی کوئی مسئلہ ہے نا، چاہے وہی جائز گناہ ہے نا، اپنے آپ کو انسان کامل سمجھے تو اپنے آپ کو کبھی بھی کامل نہیں سمجھنا چاہیے. الحمدللہ جو صاحب نسبت ہوتے ہیں صحیح، ان کو پہلے جو چیز حاصل ہو جاتی ہے وہ یہی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوش نہیں سمجھتے. یہ بات ان کو اللہ حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوش نہیں سمجھتے، اور جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں تو بس ڈرنے کی ضرورت ہے. اور بزرگوں کے ہاں اس چیز کو بہت زیادہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو تکمیل کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت ان کو کتاب پڑھا رہے تھے تو نسخہ پرانا تھا، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسخہ تھا پرانا تھا، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کو کہیں سے نیا نسخہ مل گیا تھا. قرآن نسخوں میں ذرا تھوڑا سا وہ الفاظ بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. تو خواجہ صاحب نے کہہ دیا کہ حضرت میرے پاس اس سے اچھا نسخہ ہے تو وہ میں گیا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ ہاں آپ کا نسخہ اچھا ہی ہوگا. تو خواجہ صاحب پھر بھی نہیں سمجھے کہ یہ کیا ہوا. تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے تو کچھ نہیں کہا. بابا فرید رحمۃ اللہ کے شاہزادے ہیں، ان سے کہا میاں پتہ بھی ہے کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ناراضگی ہے. اب اس نے جب اپنے فکرے پر غور کیا تو دل کر کیا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں نیا نسخہ لیا ہوں، اور ایک یہ کہ میرے پاس اس سے اچھا نسخہ موجود ہے. یہ شیخ کی چیز سے بڑھنے والی بات نہیں، وہ تو یہاں پر تو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اس پر جو ہے نا وہ یہ ہوا کہ وہ رونے لگ گیا. اب جتنا وہ رو رہا ہے حتیٰ کہ حضرت کی جوتیاں سر کے اوپر رکھ لی، جتنا رو رہا ہے حضرت کا جلال اور بھی بڑھ رہا ہے. تو بہت پریشان ہو گئے. اخیر میں پھر حضرت کے ساتھ زیادہ نے سفارش کی، لوگوں کو بہت ہو گیا میرے خیال میں، مجھے سمجھ آ گئی ہوئی. تو پھر جو حضرت نے معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے ساتھ ہی اجازت دے دی. پھر فرمائے اللہ پاک نے آپ کی تکمیل کے لیے کروا دیا تھا. کوئی ایسا تکمیلی چیز ہو جاتا ہے جس سے انسان کو اپنا عیش ہونا معلوم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اللہ پاک کا تکمیلی نظام بعض دفعہ ہوتا ہے جس سے اللہ کرم فرما دے.